8 بج چکے ہیں، جیسا کہ آپ سے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آج رات 8 بجے آپ کے سامنے حاضری ہوگی۔ اللہ تھوڑی سی باتیں آپ سے عرض کی جائیں گی، لیکن پہلے سوال یہ ہے، اس وقت کیا آپ کو میری آواز اس وقت صاف آ رہی ہے؟ اگر میری آواز آپ کو صاف نہ آ رہی ہو تو مجھے بتا دیجیے گا کہ آواز صاف نہیں آ رہی ہے، تو میں کوشش کروں گا پھر مائک وغیرہ چیک کرنے کی کہ کیا پرابلم ہے، کس وجہ سے آواز صاف نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اپنا یہ پروگرام شروع کریں، یعنی آج کا ٹاپک ہے وہ یہ کہ ایک اعتراض عام طور پر غیر مسلموں کی جانب سے ہوتا ہے، ایتھیسٹ بھی یہ اعتراض کرتے ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائیوں کے ذہنوں میں بھی یہ سوال آتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے، ایک اور نارملی ہے، فطری سوال ہے، آنا چاہیے کہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ مسلمان تمام کے تمام جنت میں جائیں گے ایک طرف، دوسری طرف مسلمانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو نان مسلم ہے، یعنی مسلمان نہیں ہے، جس نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا ہوا ہے، جس نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس پر سوالات ہوتے ہیں، اور ہونے بھی چاہیے۔ ایک سوال اسی میں سے یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ ہم دیکھتے ہیں مسلم معاشرے میں کہ مسلمان گناہوں میں بھی مبتلا ہیں اور ان کے اندر بہت ساری خرابیاں بھی ہیں، تو کیا پھر بھی اس کے باوجود مسلمان جنت میں جائیں گے؟ لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں، میں سارے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے مسلمان، بہت زیادہ ایسے اللہ والے ہیں کہ وہ دنیا میں آئے ہیں اور دنیا سے چلے گئے، انہیں دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا، ان کی ساری توجہ اپنے رب کی طرف تھی۔ اسی طرح جو ہمارے نان مسلمس بھائی ہیں، ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں، بھائی محمد ایان سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ تو آپ سے یہ کہنا ہے، بات تمہیدی چل رہی ہے، ابھی اس وقت ٹاپک کی طرف آئیں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ تھوڑی امپورٹنٹ ہے، اس میں آپ نے تھمبنیل میں دیکھا ہی ایک سوال ہے، ایک جو غیر مسلموں کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ کیوں غیر مسلم جنت میں نہیں جائیں گے، کیوں، جبکہ وہ ڈونیشن بھی کرتے ہیں، چیریٹی بھی کرتے ہیں، لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، بہت سارے کام غیر مسلم کرتے ہیں، بہت ساری اچھائیاں ان کے اندر ہیں، انسانیت کی مدد کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ جنت میں کیوں نہیں جائیں گے؟ تو یہ ویڈیو آپ اپنے سرکل میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ ان کے ذہن میں، جس کے ذہن میں یہ سوال ہو تو وہ حل ہو جائے۔ ایسے ہی یہ جو سوال جو ہے نان مسلم کے ذہن میں یا تو خود سے آتا ہے، یا جو اسلام دشمن ہیں وہ غیر مسلموں کے ذہن میں ڈال کر ہندو اور مسلمانوں میں، یا عیسائی اور مسلمانوں میں، یا دوسرے دھرم اور مسلمانوں کے درمیان نفرت جو ہے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سوال کا آج تسلی بخش جواب دے دیا جائے کہ ایسا کیوں ہے اور کیوں ہمارا یہ ماننا ہے، کیوں ہم یہ کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جو بات ہوگی وہ صرف اس پر نہیں ہوگی کہ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے، تو صرف اس لیے بات نہیں ہوگی۔ آج بات تھوڑی سی ریشنلی بھی ہوگی، اور آرگیومنٹ جو رکھے جائیں گے وہ ریشنل ہوں گے، یعنی عقلی دلائل پر آپ سے بات کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ صرف اس وجہ سے کہ قرآن میں لکھا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، یا ہم یوں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اسلام کو قبول نہیں کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو صرف ایسا نہیں ہے، یعنی میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام قبول کر لو گے فلاح پا جاؤ گے، فلاح کیا ہے؟ آخرت میں کامیابی ہے، جنت ہے، اور وہاں کی جو بربادی ہے اور ہلاکت ہے وہ یہی ہے کہ آدمی جنت سے محروم ہو جائے، جہنم میں چلا جائے۔ تو صرف اس بنا پر نہیں کہ ہمارا بلیو ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، صرف اس بنا پر بات نہیں کی جائے گی، کیونکہ صرف اس بنا پر بات کریں گے تو غیر مسلم ظاہر ہے نہیں مانیں گے کہ ہمیں، کیونکہ ہم قرآن کو مانتے ہی نہیں، ہم رسول کو رسول مانتے ہی نہیں، نبی کو نبی مانتے ہی نہیں، تو پھر ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ آج جو آپ سے بات ہوگی وہ تھوڑی ریشنلی ہوگی، یعنی عقلی دلائل کی بنیاد پر آپ سے بات کی جائے گی کہ عقلاً بھی یہ بات ثابت شدہ ہے، یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی عقلی طور پر بھی، عقلی دلائل سے بھی، کہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ یہ درست ہے کہ جو مسلم ہیں وہی جنت میں جائیں گے، نان مسلم نہیں جائیں گے، اور آپ کی یہ شکایت درست نہیں ہے۔ تو یہ شروع کرنے سے پہلے میں پھر ایک بار عرض کروں گا آپ سے، ایان بھائی ہیں یا اسی طرح ہماری ایک بہن ہے، تو جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں، اس ویڈیو کو آپ جب تک شیئر کر دیں اپنے دوستوں میں، فیس بک پر اپنے، اور جو ہے واٹس ایپ پر، یا جو بھی آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں وہاں پر اس لنک کو شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس بات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا، جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں وہ جو ہے پین اور کاپی لے لیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ چند چیزیں مجھے نوٹ کرانی ہیں، کیونکہ میں نے بھی نوٹ کر رکھی ہیں، اگر میں اسے نوٹ نہ کرتا تو شاید میرے ذہن میں نہ رہتی۔ تو میں اس وقت جو ہے آپ کے سامنے ہوں، اور یہی چند باتیں آپ سے کہنی تھیں، اور شروع کرتے ہیں۔ وہی بات آپ کی جو آپ سے عرض کرنی ہے وہ جو نوٹ کر کے رکھی ہوئی ہے۔ ایک سیکنڈ۔
सॉरी, ये हमने जो गैर मुस्लिम भाइयों के एतराज़ात हैं उसको हमने, आज का जो एतराज़ है कि मुसलमान क्यों ये कहते हैं कि सिर्फ मुसलमान ही जन्नत में जाएंगे और गैर मुस्लिम जन्नत में क्यों नहीं जाएंगे, तो हमने ऐसे लोगों को जो एतराज़ करते हैं 3 कैटेगरी में रखा है। एक वो जो जन्नत और जहन्नम पर बिलीव करते हैं, जैसे हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, ज्यूस हैं, और दूसरे वो मज़ाहिब जो स्वर्ग और नर्क, हेवन एंड हेल और जन्नत और जहन्नम पर बिलीव करते हैं, तो ये है बिलीवर्स, इनका हमने नाम दिया है बिलीवर्स। दूसरे वो हैं जो जन्नत और जहन्नम पर बिलीव करते हैं, सॉरी नहीं करते हैं, वो है एथिस्ट, जो कहते हैं न जन्नत है न जहन्नम है। ये धार्मिक लोगों ने, धर्मगुरुओं ने, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या ज्यूस हो, ये इन्होंने बस अपनी कौम को अपने कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ें गढ़ रखी हैं। तो दूसरी कैटेगरी हो गई एथिस्ट की, जो जन्नत और जहन्नम में बिलीव करते ही नहीं हैं। तीसरी कैटेगरी है एग्नोस्टिक की, जो कहते हैं कि हो भी सकता है जन्नत और जहन्नम हो, मुमकिन है, पॉसिबल है, 50% मे बी नोट, और हो भी सकता है कि ना हो। तो 3 कैटेगरी में हमने रखा है, इसके अलावा चौथी कोई कैटेगरी नहीं है। जन्नत और जहन्नम के ताल्लुक से 3 कैटेगरी हमने बनाई है। पहले वो हैं जो कहते हैं कि हाँ जन्नत और जहन्नम है, दूसरे वो हैं जो कहते हैं ना जन्नत है ना जहन्नम है, तीसरे वो हैं जो कहते हैं कि पॉसिबल है कि जन्नत भी हो जहन्नम भी हो। तो ये 3 कैटेगरी के लोग हैं जो मुसलमानों पर एतराज़ करते हैं कि तुम्हारा ये मानना है कि मुसलमान ही जन्नत में जाएगा, ये दुरुस्त क्यों है। तो हम स्टार्ट करते हैं एथिस्ट से, जिनका दावा ये है, मानना ये है कि ना जन्नत है ना जहन्नम है। तो उनसे सवाल ये है, जब वो मुसलमानों से कहते हैं कि तुम्हारा बिलीव ये है कि सिर्फ मुस्लिम जन्नत में जाएंगे, नॉन मुस्लिम नहीं जाएंगे, मैं एथिस्ट हूँ, एज आ एथिस्ट कोई एतराज़ करेगा कि मैं एथिस्ट हूँ, मैं मुल्हिद हूँ, मैं नेक काम करता हूँ, मैं चैरिटी करता हूँ, मैं डोनेट करता हूँ, मैं लोगों का ख्याल रखता हूँ, मैं पड़ोसियों के हुकूक अदा करता हूँ, मैं सारे अच्छे काम करता हूँ, फिर मैं जन्नत में क्यों नहीं जाऊँगा और मैं जहन्नम में क्यों जाऊँगा, ये एथिस्ट का एतराज़। तो उसकी तरफ से एक छोटा सा जवाब, कई सारे जवाब हैं जो दिए जाएंगे, एक जवाब, कुछ जवाब ऐसे हैं जो अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए ख़ास हैं कि इस कैटेगरी के लिए ये जवाब, ये किस कैटेगरी के लिए ये जवाब, और इस कैटेगरी के लिए ये जवाब। लेकिन कुछ जवाब ऐसे हैं जो तीनों के लिए आम हैं, तीनों पर जवाब वो फिट आते हैं। जो ये जवाब है एथिस्ट का, जो एतराज़ है कि मैं सारे काम करता हूँ, फिर मैं जन्नत और जहन्नम में क्यों नहीं जाऊँगा, तो इसका बहुत सीधा सा जवाब है और रैशनली है। ये नहीं कह रहा मैं आपसे कि कुरान मान लो और हदीस मान लो, वो ये कि एक तरफ आप बिलीव ही नहीं करते जन्नत और जहन्नम पर, तो दूसरी तरफ आप ये एतराज़ कैसे कर सकते हैं कि मैं जन्नत में क्यों नहीं जाऊंगा या मैं जहन्नम में क्यों जाऊंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे हाथ में एक डंडा है और मैं लेकर खड़ा हुआ हूँ और मेरे सामने कोई मुल्हिद है, मैं उससे कहता हूँ कि मेरे हाथ में एक डंडा है, वो कहता नहीं है, मैं कहता हूँ है, वो कहता नहीं है, मैं कहता हूँ है, वो कहता है नहीं है। फिर कुछ देर के बाद वो चीखता और चिल्लाता है और ये कहता है कि ये शख्स मुझे डंडे से मारने की कोशिश कर रहा है और मुझे मारना चाहता है। तो सवाल उससे यही होगा कि एक तरफ लोग जब उससे पूछेंगे भाई वो ये डंडे से मारना चाहता है कि हाँ, कि किस डंडे से, कि उस डंडे से जो इसके हाथ में नहीं है, क्योंकि आप मान नहीं रहे ना मेरे हाथ में डंडा है, तो आप ये शिकायत कैसे कर सकते हैं कि मैं आपको डंडे से मारना चाहता हूँ जब मेरे हाथ में डंडा है ही नहीं है। तो यही सवाल आपसे है, जब आपका बिलीव ही नहीं है कि ना जन्नत है ना जहन्नम है, या आपका बिलीव है, आप कहते हैं ना जन्नत है ना जहन्नम है, ये धर्म गुरुओं के नाटक हैं जो उन्होंने पाल रखे हैं। तो सवाल ये है कि जब जन्नत है ही नहीं तो आप जाने के ख्वाहिशमंद क्यों हैं। जवाब, और फिर सवाल ये है कि जब जहन्नम है ही नहीं तो उसमें दाखिल होने पर आपको एतराज़ क्या है। इसके बाद हम आते हैं एग्नोस्टिक की तरफ, जो ये कहते हैं कि पॉसिबल है कि जन्नत हो भी और पॉसिबल है कि जन्नत ना हो। तो 50% चांसेस हैं कि जन्नत हो, 50% चांसेस हैं कि जन्नत ना हो, 50% चांसेस हैं कि जहन्नम हो और 50% चांसेस हैं कि जहन्नम ना हो। तो उनसे उनके 50% को लेकर कि ना हो, ना जन्नत हो ना जहन्नम हो, यही सवाल उनसे भी है बेआईनी ही जो एथिस्ट से है कि जब आप 50% जन्नत और जहन्नम पर बिलीव ही नहीं करते, आप कहते हैं कि पॉसिबल है कि वो हो ही ना, तो सवाल यही है कि जब पॉसिबल है कि वो हो ही ना तो फिर आपको एतराज़ क्या है। जब जन्नत पॉसिबल है कि हो ही ना तो उसमें दाखिल होने न होने का मसला ही नहीं होता, क्योंकि जब जन्नत न होगी तो आप जाएंगे कैसे। ऐसे ही जहन्नम जब हो ही ना तो फिर आपको वहाँ जाने पर एतराज़ क्यों है कि जब जहन्नम है ही नहीं तो वहाँ जाने में एतराज़ किस बात पर है। अब आता है ये कि 50% उनको भी इस बात का इम्कान है, वो कहते हैं कि 50% चांस तो इस बात के हैं, हम भी कहते हैं कि पॉसिबल है कि जन्नत हो, पॉसिबल है तो कि जहन्नम हो, फिर हम क्यों उसमें दाखिल नहीं होंगे यानी जन्नत में, और क्यों उसमें दाखिल होंगे यानी जहन्नम में। तो ये जो 50% वाला है, अगला वाला जवाब देकर फिर जवाब देते हैं। अब एक सवाल बिलीवर्स से है जो जन्नत और जहन्नम पर बिलीव करते हैं, यानी हमारे हिंदू भाई, क्रिश्चियन भाई और ज्यूस भाई, ये सारे के सारे।
تو ان سے ایک سوال ہے، یہ بتائیں آپ کہ اگر جنت ہے اور جہنم ہے تو آخر یہ بنائے کس کے لیے گئے ہیں؟ دیکھیں یہودی ہیں، ان کا صاف کہنا ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، اور وہ مانتے ہیں کہ جہنم ہی ہے۔ تو ہمارے علاوہ جتنے بھی کمیونٹی کے لوگ ہیں، جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ مسلم ہوں، چاہے وہ جین ہوں، چاہے وہ کسی اور دھرم کے ماننے والے ہوں، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، یہ یہودیوں کا کہنا ہے۔ اسی طرح کرسچن کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، ہمارے علاوہ چاہے یہودی ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے کسی اور دھرم کا ماننے والا ہو، وہ سب جہنم میں جائیں گے اور ہم جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح ہمارے ہندو بھائی ہیں، ان سے سوال یہ ہے کہ آپ کا ماننا یہ نہیں ہے کہ غیر جو ہے ہندو، یعنی جو ہندو دھرم کو فالو نہیں کرے گا، اس میں آستھا نہیں رکھے گا، اس کو نہیں مانے گا، وہ جہنم میں جائے گا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے تو ہم بالفرض مان لیتے ہیں، لیکن آپ یہ تو مانتے ہیں کہ نرک جو ہے، سورگ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو سورگ کس کے لیے؟ جو نیک کام کرے گا۔ نرک کس کے لیے؟ جو پاپ کرے گا۔ اتنا تو آپ بھی مانتے ہیں۔ تو پاپی کو نرک میں جانا پڑے گا، یہ بات آپ بھی مانتے ہیں، یہ بات ہم بھی مانتے ہیں۔ پاپی نرک میں جائے گا، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ پاپی نرک میں جائے گا۔ اگر کوئی مسلم ہے اور وہ کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی کا قتل کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، لوگوں کو لوٹتا ہے، ستاتا ہے، تو وہ جہنم میں جائے گا، سزا کاٹے گا اپنی۔ یہ بات الگ ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہے تو اپنی سزا کاٹ کر آئے گا اور جنت میں جائے گا۔ اب آپ کہیں گے ایسا کیوں، مسلمان کیوں آئے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی بہت سارے جرموں کی سزا ہے۔ کچھ جرم ایسے ہیں کہ جس کی سزا 6 مہینے ہے، کسی کی سزا سال بھر ہے، کسی کی سزا 5 سال ہوگی، کسی کی سزا 10 سال ہوگی، اور کسی کی سزا عمر قید ہے۔ تو جو چھوٹے گناہ ہیں، یعنی مسلمان ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، اس طرح کے کام اگر کرتا ہے بالفرض میں کہہ رہا ہوں، تو یہ گناہ ایسے ہیں کہ جس کی لمٹ ہے کہ جہنم میں وہ کچھ سال رہے گا، پاسبل ہے 1 سال رہے، 10 سال رہے، 100 سال رہے، یعنی جتنے بھی سال رہے گا وہ جہنم میں رہے گا، رہنے کے بعد نکال لیا جائے گا۔ لیکن 2 میجر سن ہیں، 2 بڑے گناہ ہیں، اگر وہ کوئی بھی کر لے، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، جیوس ہو، کوئی اور ہو، کرسچن ہو، کوئی بھی ہو، وہ مسلم ہی کیوں نہ ہو، اگر یہ جو 2 میجر سن ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ معاف نہیں ہونے ہیں، یہ اس کی معافی کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، اگر آپ نے یہ گناہ کیے تو پھر آپ کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا۔ جیسے انڈین کانسٹیٹیوشن میں بہت سارے گناہوں کی سزا یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ جیل میں رہنا پڑے گا جب تک کہ آپ مر نہیں جاتے، یعنی موت کے بعد تو دنیا والوں کا کنٹرول ہے نہیں، تو مر جاتا ہے تو چھوڑنا پڑتا ہے، مرنے کے بعد کیا کریں گے لاش کا وہ تو، لیکن جس نے بنایا ہے اس کو کنٹرول ہے، وہ مرنے ہی نہیں دے گا آپ کو، آپ مریں گے ہی نہیں وہاں پر جب وہ آپ کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ آپ سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، آپ سے مراد وہ نہیں جو سن رہے ہیں۔ تو جب وہ اس بات پر قادر ہے کہ اس نے پیدا کیا، جب اس بات پر قادر ہے کہ دوبارہ پیدا کرے گا، تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ دوبارہ مرنے نہیں دے گا، اور مرے گا ہی نہیں تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ وہ 2 میجر سن کیا ہیں؟ ان میں سے ایک ہے کفر اور ایک ہے شرک۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انہی کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، چاہے وہ مشرکین میں سے ہوں یا اہل کتاب میں سے ہوں، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، کہ یہ لوگ مخلوق میں سب سے برے لوگ ہیں۔ تو یہ 2 میجر سن، 2 بڑے گناہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم کیوں مان لیں، یہ تو قرآن کہتا ہے۔ تو میں صرف قرآن کی بات نہیں کرتا، چلیں میں آپ سے عقلی طور پر بات کرتا ہوں، عقلی دلیل ہے کہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ریشنلی بات کرتا ہوں۔ آپ بھی مانیں گے کہ 2 بڑے گناہ، بہت بڑے گناہ ہیں جس کی معافی نہیں ہو سکتی، ایک کفر ہے اور ایک شرک ہے۔ پہلے اس کی ڈیفینیشن سمجھ لیتے ہیں۔ کفر ہے اس کا انکار کر دینا، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، ویسے تو کفر بہت ساری چیزیں ہیں، جو اسلام میں حلال ہیں اس کو حرام جاننا، جو حرام ہے اس کو حلال جاننا، یہ بھی کفر ہے، ایک چیز الگ ہے، لیکن میں بیسک کفر کی بات کر رہا ہوں، یعنی خدا کے وجود کا انکار کر دینا، جیسا کہ میں نے 3 کیٹیگریز بنائی ہیں جو ملحد کرتے ہیں، اور اسی طرح یا پھر شرک کہتے ہیں ایک سے زائد معبود مان لینے کو۔ تو 2 بڑے گناہ جو میں بتا رہا ہوں میجر سن، جو معافی کے قابل ہے ہی نہیں، ایک کفر اور ایک شرک، یہ تو قرآن نے بیان کر دیا۔ میں عقلاً آپ کو سمجھاتا ہوں، عقل سے سمجھیے کہ یہ 2 گناہ معافی کے قابل ہے بھی نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی والد ہے، اس کا بیٹا نافرمان ہے، اس کی کوئی بات نہیں سنتا، اس کی کسی بات کو وہ مانتا نہیں ہے، اس کے مطلب اس پر دھیان نہیں دیتا، تو ممکن ہے، چانس ہے کہ والد اس کو معاف کر دے، نہ بھی کرے تو یہ ہے کہ اس کو برا کہے گا، سزا بھی دے گا، لیکن اس کو اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کفر کرے، یوں کہنے لگے کہ یہ آدمی میرا باپ نہیں ہے، تو یہ جو باپ ہوگا اگر یقیناً غیرت مند ہوگا تو اپنے کفر کو، یعنی بیٹا یوں کہے باپ سے کہ یہ آدمی میرا باپ نہیں ہے، یہ باپ برداشت نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح شرک کو کوئی نالائق یہ کہنے لگے کہ میرا صرف یہی باپ نہیں ہے اور بھی باپ ہے، تب بھی باپ برداشت نہیں کرے گا۔ تو یہ 2 میجر سن ہیں جو انسان بھی سمجھتا ہے کہ وہ معاف نہیں کرے گا۔ ایسے ہی
آپ ہسبینڈ وائف کا میٹر لے لیں، اس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وہ چھوڑے، وہ لمبی بات ہو جائے گی کہ اگر کوئی وائف ہے وہ اپنے شوہر کے باتوں کو نہیں مانتی ہے، اس سے لڑتی جھگڑتی رہتی ہے، تو چانسز ہیں کہ وہ اس کو رکھے گا، اس کے ساتھ رہے گا۔ لیکن اگر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ یہ آدمی میرا ہسبینڈ ہے ہی نہیں، یہ آدمی میرا پتی ہے ہی نہیں، تو وہ آدمی اس بات کو برداشت نہیں کر پائے گا، یہ کفر ہے۔ اور ایسے ہی اگر وہ شرک کر بیٹھے، یوں کہنے لگے کہ یہی نہیں، میرے اور بھی لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، اور بھی لوگوں کو میں اجازت دیتی ہوں، جیسے میرے ہسبینڈ کو اجازت ہے کہ وہ میرے ساتھ اس طرح کا رشتہ رکھے، اور بھی سب کو اجازت ہے کہ جو میرے ساتھ چاہے جس طرح کا رشتہ رکھے، تو وہ یہ اس بات کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ تو کفر یعنی انکار کر دینا، اور شرک یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ تو ڈینائر یعنی کافر، جو ہم سمجھتے ہیں عام طور پر لوگوں میں مشہور کر دیا گیا کہ گالی ہے، کافر گالی نہیں ہے، کفر گالی نہیں ہے، کفر کہتے ہیں ڈینائی کر دینے کو، کسی بات کو نہ ماننا، ڈینائر کو کہتے ہیں کافر، نہ ماننے والا۔ تو اگر کوئی خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے تو بتائیں، جو خدا کھلا رہا ہے، جو خدا پلا رہا ہے، جس خدا کی ہوا میں ہم سانس لے رہے ہیں، جس خدا کی زمین پر ہم رہ رہے ہیں، وہ چلیں آپ اسے خدا نہ کہیں، اردو میں نہ کہیں، بھگوان ایشور کہہ لیں، گاڈ کہہ لیں، یعنی وہ گاڈ جو ہمیں کھلا رہا ہے، وہ گاڈ جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ گاڈ جو ہمیں سانس دیتا ہے، وہ گاڈ جس کی وجہ سے ہم رہ رہے ہیں اس دنیا میں، وہ گاڈ جس نے ہماری باڈی میں یہ سسٹم رکھا، وہ گاڈ ہمیں جو آکسیجن جو ہے فری پرووائڈ کر رہا ہے۔ اگر کسی کو آکسیجن کی کمی ہو جائے اور وہ ہاسپٹل چلا جائے تو کتنا بل آتا ہے، یہ وہی جانتا ہے جو جا چکا ہے یا اس کا کوئی ملنے والا جا چکا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو گاڈ جو ہمیں پال رہا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا، جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اگر ہم اس کا انکار کرنے لگیں کہ کوئی گاڈ ہے ہی نہیں، جیسے کہ ایتھیسٹ کہتے ہیں، تو کیا بتائیں یہ معافی کے قابل جرم ہے؟ یا یوں کہنے لگیں کہ نہیں، اس کے علاوہ اور بھی گاڈ ہیں، تو بتائیں کیا یہ معافی کے قابل جرم ہے کہ کھلائے کوئی اور، گائے کسی اور کی جائے، پیدا کوئی اور کرے، پوجا کسی اور کی جائے، روزی کوئی اور دے، گنگان کسی اور کے کی جائے؟ تو یہ کہاں درست ہے؟ تو یہ دو میجر سن، دو بڑے گناہ ہیں، اس کی معافی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی ایسا جرم ہے جس کی سزا یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اس کو عمر، یا یوں کہتے ہیں ہندی میں کیا کہتے ہیں اس کو، عمر قید کی سزا جو سنا دی جاتی ہے، یعنی عمر قید کی سزا اس کو سنا دی جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا۔ اب کیونکہ یہاں عمر کی لمٹ ہے تو مرنے کے بعد باہر آ جاتا ہے، وہاں موت نہیں ہے، وہاں عمر کی لمٹ نہیں ہے، وہاں عمر بڑھتی رہے گی، بس کتنی ہوگی اللہ جانے۔ تو یہ دو گناہ ایسے، اس کی معافی نہیں ہے۔ تو آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ بھی مانتے ہیں کہ نرک پاپیوں کے لیے ہیں، تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ نرک پاپیوں کے لیے ہیں، تو پاپی اس میں نرک میں کیوں نہیں جائے گا؟ اور اس سے بڑا پاپ بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ اب آتے ہیں پھر ایگنوسٹک کی طرف، جو کہتے ہیں کہ 50% چانسز ہیں کہ جہنم ہو۔ تو ان سے بھی یہی سوال ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں 50% چانسز ہیں کہ جہنم ہو، تو یہی سوال ہے کہ جہنم آخر ہے کس کے لیے؟ ہے کس کے لیے آپ بتا دیں۔ تو آپ کا یقیناً یہی جواب ہوگا کہ جہنم ان کے لیے ہوگا جو ککرم کریں گے، جن کے کرم برے ہوں گے، جو برے کرم کریں گے تو ان کے لیے جہنم ہے۔ جب ان کے لیے جہنم ہے تو پھر آپ کو فیصلہ خود کرنا چاہیے کہ کیا وہ گاڈ جس نے پالا، پرورش کی، پیدا کیا، کھلایا پلایا، اس نے ساری نعمتیں دیں، اب اگر وہ موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرے اور حساب اور کتاب لے اور اس جرم پر وہ نرک میں ڈال دے، وہ ہیل میں ڈال دے، تو پھر سوال کرنے کا کیا لاجک بنتا ہے؟ تو یہ جواب تھے الگ الگ، جو میں نے تینوں کیٹیگری کے حساب سے الگ الگ رکھ دیے کہ ان کیٹیگری کے یہ الگ الگ جوابات ہیں۔ اب دو جواب ایسے ہیں جو ان تینوں کے لیے برابر ہیں۔ ایک یہ تینوں کیٹیگری کے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صرف مسلمان جنت میں جائیں گے، نان مسلم کیوں نہیں؟ تو جواب یہ ہے، آپ یہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اگر ایسا ہو جائے کہ خدا ساری مخلوق کو، گاڈ ساری مخلوق کو ہیون میں ڈال دے، سب کو جنت میں ڈال دے، تو پھر جو مسلم ہیں وہ وہاں پروٹیسٹ کرنے لگیں گے کہ یا مولا، اے گاڈ، یہ کیا کیا تو نے؟ ہمیں روکا سود نہ کھانا، ہم بھوکے رہے، فاقے کیے، انہوں نے سود کھایا، عیاشیاں کی، محل بنائے، گاڑیاں خریدی، گھومتے پھرے، شرابیں پی، ہم سے شراب حرام کر دی، زنا انہوں نے کیے، ہم سے غیر محرم سے بات کرنا حرام کر دی، تو ہمارے لیے بندشیں تھیں، ان کے لیے آزادی تھی، یہ وہاں بھی عیش کی کاٹ کے آ رہے ہیں، اب آپ ان کو بھی بھیج رہے ہیں، تو یہ عادل نہیں ہوگا، یہ خلاف عادل ہوگا۔ اور گاڈ ایشور عادل نہ ہو، جو ہے نیائے نہ کرے اور منصف نہ ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عدل اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت ہے، تو وہاں عدل قائم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دستور دے دیا، یہاں آئین دے دیا، یہاں دھرم، مذہب جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ایک کانسٹیٹیوشن ہے گاڈ کی طرف سے، ایک لا ہے گاڈ کی طرف سے بنایا ہوا، کہ اس نے دے دیا کہ اس کو اگر آپ فالو کرو گے تو یہ انعامات ہیں، اس کو اگر چھوڑ دو گے تو یہ سزا آپ کو ملے گی، تو یہ دے دیا۔ تو اگر آپ یہاں اعتراض کرتے ہیں تو سوچیں ذرا، یہ اعتراض کرنے کا حق تو ان کو بھی ہے جنہوں نے تنگ دستی میں اس دنیا میں اپنی زندگی گزاری ہے۔ ایک جواب، آخری جواب، اس کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کسی کے کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر لیں، ورنہ اس کے بعد انشاءاللہ یہ اسٹریم بند کر دی جائے گی۔
سوال ایک آخری جواب یہ ہے ان تینوں کے لیے، یہ کہتے ہیں کہ کیوں ہم اتنی ساری چیریٹی، ڈونیشن اور نیک کام کرنے کے باوجود جنت میں نہیں جائیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا ایک دوست ہو جو آپ سے ذہن میں اتنا کمزور ہو کہ آپ کی عقل کے مقابلے میں صرف 10% ہی اس کے اندر دماغ اور عقل ہو، صرف 10%۔ اب آپ سے سوال یہ ہے کہ اس بندے نے JNU، AMU، جامعہ، BHU یا کسی بڑی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، وہاں پر اس نے کسی بھی مان لیتے ہیں کسی یونیورسٹی میں اس نے ایڈمیشن لیا اور وہاں پر وہ BUMS کرنے لگا۔ اب وہ BUMS کرنے کے لیے کلاسز اٹینڈ کرتا ہے، پروفیسرز کے لیکچرز سنتا ہے، بکس پڑھتا ہے۔ آپ نے اس کے موبائل جیب میں ایک موبائل رکھ دیا جس سے وہ لائیو کرتا ہے یا ریکارڈنگ کرتا ہے وہ لیکچرز جو پروفیسرز دیتے ہیں، وہ ساری باتیں آپ سنتے ہیں، انہیں یاد کرتے ہیں، انہیں سمجھتے ہیں۔ جب ظاہر ہے کسی کے پاس دماغ 10% ہے اور آپ کے پاس دماغ 100% ہے تو یقیناً آپ لیکچر کو اس سے اچھا سمجھیں گے۔ اسی طرح وہ ساری بکس جو اس نے پڑھی ہیں آپ نے پڑھ رکھی ہیں، تو یقیناً جب آپ کے پاس دماغ اس سے 10 گنا ہے تو آپ اس سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ نے اپنے سارے پروفیسرز کے لیکچر سنے، ساری بکس پڑھ لیں، آپ نے سمجھا بھی اس سے 10 گنا زیادہ، تو کیا اس بنیاد پر آپ اس یونیورسٹی میں جا کر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں آپ کی یونیورسٹی کا ڈگری، آپ کی یونیورسٹی سے ڈگری لینے کا مستحق ہوں، مجھے ڈگری دے دی جائے کہ میں نے اس کالج سے یا اس یونیورسٹی سے BUMS کیا ہے؟ کیا ڈگری ملے گی؟ آپ کو لگتا ہے جواب کیا ہوگا؟ جواب یہی ہوگا کہ آپ کو ڈگری نہیں دی جا سکتی کیونکہ آپ نے ایڈمیشن نہیں لیا۔ اب آپ یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ میرا دوست ہے، آپ نے اس کو تو ڈگری دے دی، حالانکہ وہ بیوقوف ہے، وہ اگر جو ہے آپریشن کرے گا 10 لوگوں کے تو 5 کو مار دے گا، میں 10 کو آپریشن کروں گا تو 10 میرے سکسیز ہو جائیں گے، میں یوں ہوں۔ ساری قابلیت آپ کی ایک طرف رہ جائے گی۔ وہ کہیں گے آپ کا دماغ اپنی جگہ، آپ کی قابلیت اپنی جگہ، ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن رول ہوتا ہے، اور رول یہ ہے کہ کیونکہ اس نے ایڈمیشن لیا ہے اس وجہ سے اس کو ڈگری دی جائے گی، اور کیونکہ آپ نے ایڈمیشن نہیں لیا ہے تو آپ کو ڈگری نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح اسلام کو آپ ایک یونیورسٹی سمجھ لیں، اور اسلام میں جو ایڈمیشن ہے وہ ہے کلمہ طیبہ کا زبان سے اقرار اور دل میں یقین، کہ انسان یہ گواہی دے، یہ شہادت دے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ یہ اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہے، آپ ایڈمیشن لے لیں۔ اب اس کے بعد آپ اچھی جو ہے طرح سے پڑھائی کرتے ہیں، جو ٹیچر آپ کو سمجھا رہے ہیں اسے آپ اچھے سے سمجھتے ہیں، سب کچھ کرنے کے بعد اگر آپ ایگزام دیتے ہیں تو آپ کو 100% میں سے 100 مارکس آئیں گے، آپ کی پوزیشن آئے گی، آپ کو انعامات زیادہ ملیں گے۔ تو اسی طرح اسلام پر اگر آپ کمپلیٹلی عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو وہی بدلہ ملے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کو دیں گے۔ ان کی کچھ فضیلت بڑی ہے، یقیناً کچھ نہیں، بہت بڑی ہوئی ہے، فضیلت کا مقام اتنی جگہ ہے، یعنی ان انعامات میں سے آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اسلام میں داخلہ لیا اور داخلہ لینے کے بعد آپ نے کچھ عمل کیا، کچھ نہیں کیا، جیسے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے بعد آپ نے کچھ جو ہے فالو کیا، کچھ نہیں کیا، کچھ پڑھا، کچھ نہیں پڑھا، تو آپ ایگزام دیں گے تو پاسبل ہے آپ کو 33% مارکس کے ساتھ جو ہے کامیاب کیا جائے، لیکن ڈگری آپ کو بھی ملے گی۔ یاد رکھیں ڈگری آپ کو تبھی ملے گی جب آپ کا ایڈمیشن ہو، چاہے آپ کے مارکس پھر 100 میں سے 100 ہو یا 100 میں سے 33% ہو۔ لیکن یاد رکھیں اگر آپ کا ایڈمیشن نہیں ہے تو آپ چاہے کتنے ہی سمجھدار ہونہار طالب علم ہیں، آپ کو ڈگری نہیں ملے گی۔ اسی طرح آپ نے اگر اسلام میں ایڈمیشن لیا ہے تو وہ جنت جو اسلام کا کانسیپٹ ہے، اسلام کا جو نظریہ اسلام نے جو بیان کی ہے، اس جنت میں آپ کو داخلہ تبھی ملے گا جب آپ کا ایڈمیشن جنت میں ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو پھر آپ کو داخلہ نہیں ملے گا۔ اس میں اعتراض کی کیا بات؟ ایک سوال اور ہے آپ سبھی سے، وہ یہ کہ ایک چیز سمجھیں، آپ اتھیسٹ، ایگنوسٹک اور دوسرے دھرم والے جن کو میں نے بلیورز کہا ہے، عیسائی، ہندو، جیوز وغیرہ، آپ ہندو ہیں، آپ کے یہاں بھی نرک اور سورگ کا کانسیپٹ ہے، آپ عیسائی ہیں، آپ کے یہاں بھی ہیون اینڈ ہیل، اور اسی طرح یہودیوں کے یہاں بھی جنت اور جہنم کا کانسیپٹ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کسی ملحد نے، کبھی کسی عیسائی نے، کبھی کسی ہندو نے، کبھی کسی ایگنوسٹک نے، یہ جو دوسرے دھرم والے ہیں مسلمانوں کے علاوہ جو سورگ اور نرک میں بلیو رکھتے ہیں، کیا ان پر سوال کھڑا کیا ہے؟ کیا کسی ملحد نے کبھی ہندوؤں سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے سوال کھڑا کیا ہے کہ ہم تمہارے سورگ میں کیوں نہیں جائیں گے؟ یا عیسائیوں سے پوچھا ہے کہ ہم تمہارے ہیون میں کیوں نہیں جائیں گے؟ یہ مسلمانوں سے کیوں پوچھتے ہیں؟ اس کا پوچھنے میں مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو بھی یہ شبہ ہے
کہ اسلام برحق ہے اور اسلام والی جنت برحق ہے اور اسلام والی جہنم برحق ہے. جب آپ کو شبہ ہے تو پڑھیے، اسٹڈی کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے، گاڈ سے دعا کیجیے اس سے جس نے آپ کو پیدا کیا کہ وہ آپ کو راہ راست پر لے جائے اور آپ کو جنت میں داخلہ مل جائے. ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ ہم مسلم ہیں. میں نے جیسے بتایا کہ ہندوؤں کے یہاں بھی، عیسائیوں کے یہاں بھی، یہودیوں کے یہاں بھی اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے یہاں بھی سورگ اور نرک، جنت اور جہنم کا کانسیپٹ ہے. لیکن کبھی ہم نے ہندوؤں سے پوچھا کہ ہم تمہارے سورگ میں کیوں نہیں جائیں گے؟ ہم نے کبھی عیسائیوں سے پوچھا کہ ہم تمہارے جنت میں کیوں نہیں جائیں گے؟ ہم نے کبھی یہودیوں کو کہا کہ ہم تمہاری جنت میں کیوں نہیں جائیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا بلیو ہم مانتے نہیں. ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں، ہم مانتے نہیں، اس پر بلیو ہی نہیں کرتے. جب ہم مانتے ہی نہیں ہیں، آپ کے مذہب کو فالو ہی نہیں کرتے، آپ کی بات کو ہم درست مانتے ہی نہیں، اس لیے تو ہم نے چھوڑ دیا. جب ہم اس کو صحیح مانتے نہیں، جیسے کہ ایتھیسٹ ہے وہ ہمیں صحیح نہیں مانتا، ایگنوسٹک ہے وہ ہمیں صحیح نہیں مانتا، ہندو، عیسائی یا جیوس ہے وہ ہمیں صحیح نہیں مانتا، ہم انہیں صحیح نہیں مانتے. تو جب ہم انہیں صحیح نہیں مانتے تو ہم ان کی جنت میں جانے کے خواہش مند بھی نہیں ہیں، طلب بھی نہیں کرتے. اور ان کے پاس جو جہنم والا کانسیپٹ ہے اس میں اگر وہ یہ کہیں کہ تم جاؤ گے تو ہم اس پر اعتراض بھی نہیں کرتے. جیسا کہ یہودی کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ تم جہنم میں جاؤ گے، ہم تو نہیں کہتے. آپ کہہ رہے ہو کہتے رہو، ہم تو نہیں کہتے کہ آپ ہمیں جہنم میں کیوں بھیج رہے ہو. تو سوال یہ ہے، پھر یہی ایکس مسلم، ملحد، ایگنوسٹک یہ جو ہے یوٹیوب پر بیٹھ کر، فیس بک پر بیٹھ کر ویڈیوز بنا کر مسلمانوں سے کیوں کہتے ہیں کہ تم ہمیں جہنم میں بھیجنے والی باتیں کیوں کرتے ہو؟ کیوں تم یہ کہتے ہو کہ ہم جہنم میں جائیں گے؟ یہ پتہ نہیں آپ کا ذہن کیسا ہے. ایک طرف تو آپ مان ہی نہیں رہے، آپ کہہ رہے ہیں اسلام کوئی مذہب ہی نہیں ہے، اسلام جو ہے گھڑ لیا گیا ہے اور اسلام والی جنت جہنم کوئی چیز ہی نہیں ہے. جب کوئی چیز ہی نہیں ہے تو پھر اعتراض کس بات پر ہے؟ سوال یہ ہے. اور جب آپ اعتراض کر رہے ہو تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ اپنے ضمیر میں جھانکیے، اپنے دماغ سے پوچھیے، اپنے دل سے پوچھیے کہ آپ یہ بات تو کہیں نہ کہیں تسلیم کر رہے ہیں. یقیناً ایسا ہو سکتا ہے کہ اسلام سچ ہو اور اسلام والی جنت سچ ہو اور اسلام والی جہنم سچ ہو. تو میرے بھائیوں، اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے، میری پیار اور ادب کے ساتھ آپ سے گزارش ہے، آپ اس دنیا میں آئے ہیں، آپ کیوں آئے ہیں، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، آپ کو کس نے بھیجا ہے، آپ کو کیوں بھیجا ہے؟ آپ خود سوچیں کہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کہاں سے آ گئے، کیوں آ گئے، کیسے آ گئے؟ ایسے ہی تو نہیں آ گئے. اگر ایسے ہی آ گئے، بس کھانا پینا ہے، تو ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ ہم کیوں یہاں آئے ہیں؟ کس نے ہمیں بھیجا ہے؟ کس نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ اور یہ سوچیں کیوں ہمیں بھیجا ہے، کیوں ہم یہاں آئے ہیں، کیوں ہمیں یہاں پیدا کیا ہے. اور پھر یہ سوچیں کہ ہم روز دیکھتے رہتے ہیں کسی کے دادا مر گئے، کسی کے چاچا مر گئے، یہ کہاں جا رہے ہیں، کیوں مر رہے ہیں؟ اگر یہ دنیا مقصد تھی، اگر یہ دنیا اصل تھی، تو پھر یہ مر کیوں رہے ہیں؟ کیوں دنیا میں زندہ نہیں رہتے؟ مر کر جا کہاں رہے ہیں؟ تو یہ 3 سوال ہیں آپ سبھی کو، میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو، جو کسی بھی مذہب کو فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں آئے ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کیوں آئے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے. یہ 3 سوال آپ کے ذہن میں ضرور ہونا چاہیے. ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کیوں آئے ہیں اور ہمیں جانا کہاں ہے؟ یہ سوال اپنے ذہن میں رکھیں اور سوچیں، ڈھونڈیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے تلاش نہیں کی، زندگی میں عیش کاٹتے رہے. تو جو رب ہے، جو گاڈ ہے، جو ایشور ہے، جو سرشٹی کا رچیتا ہے، جو خدا ہے، جو اللہ ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، اگر اس نے میدان حشر میں کل پکڑ لیا تو ہمارے پاس جواب نہیں بنے گا. وہ کہے گا اتنی سینس تو تم میں تھی، ویسے بڑا لاجک چیختے ہو کہ لاجک کے بغیر ہم نہیں مانتے. لاجک کے یہ کیسی نان سینس حرکتیں ہماری ہو رہی ہیں، یہ کیسی ان لاجیکل باتیں ہماری ہو رہی ہیں کہ ہم اس دنیا میں آ گئے، بس آ گئے، بس آ گئے، پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، کیوں آ گئے، کس لیے آ گئے، مر رہے کہاں جا رہے ہیں پتہ نہیں. یہ کیا عقل مندی ہے کہ کون کہاں سے آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کچھ نہیں پتہ ہے. کیوں نہیں پتہ رکھ رہے ہیں؟ کیا ہم کسی ایسی ٹرین میں سوار ہو سکتے ہیں جس کا ہمیں نہ پتہ ہو کہ کہاں تک جا رہی ہے؟ یقیناً نہیں ہوں گے. تو ہم اس دنیا میں جو جی رہے ہیں یہ سفر ہے، ہمارا سفر روزانہ جاری ہے، ہماری زندگی کی گاڑی روزانہ چل رہی ہے. ہم آئے تھے، چل رہے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمارے اسٹیشن گزر رہے ہیں. کبھی ہم تھے نہیں، پھر ہم ہو گئے، پھر ہم بچے تھے، پھر ہم بڑے ہوئے، ٹینیجر ہوئے، پھر ہم آج جوان ہو گئے، پھر جوانی شباب پر آئے گی، پھر ہم بوڑھے ہو جائیں گے، پھر ختم ہو جائیں گے. تو یہ گاڑی جو چل رہی ہے، یہ پہیہ جو چل رہا ہے زندگی کا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر میرے بھائی، میری بہنوں اس پر فوکس نہیں کیا تو یقیناً بڑا نقصان ہوگا. تو آپ سے گزارش یہی ہے، تمام ہی سے، کہ آپ لوگ ان 3 سوالوں کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں اور ان 3 سوالوں کی کھوج ضرور نکالیں. اور آپ اپنے بنانے والے پر چاہیں بھلے ہی آپ اتیسٹ ہوں، آپ یہ تو مانتے ہی ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اچانک بس ایک حادثہ ہو گیا اور آپ ہو گئے، ایسا تو نہیں ہے. کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے کہ آپ ہیں اس دنیا میں. اتنا تو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی تو ہے جس نے بنایا ہے، چاہے بھلے ہی آپ اسے خدا نہیں مانتے. ایتھیسٹ میں بھی الگ الگ جو ہے مذہب پائے جاتے ہیں، مذہبی کہوں گا میں ان کو. کوئی کہتا ہے خدا ہے نہیں، کوئی کہتا ہے خدا ہے تو لیکن وہ ہمارے معاملے میں جو ہے انٹرفیئر نہیں کرتا. بہرحال بہت ساری باتیں ہیں. تو آپ سبھی سے
میری یہی گزارش ہے کہ 3 سوال اپنے ذہن میں ضرور رکھیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کیوں آئے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے۔ یہ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ یہ سوالات ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں، اس کی کھوج نکالیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور تمام ہی ہدایت کے طلبگاروں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور مجھے اور تمام مسلمانوں کو ہدایت پر قائم اور دائم رکھے، آمین۔ اور ہمارا سبھی کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔